السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مسلم ٹیوٹر۔ ٹاپک نمبر 11، مشکل کشا کون ہے؟ اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ ہماری مشکلیں کون حل کرتا ہے۔ کیا ہم مولا علی کو مشکل کشا کہہ سکتے ہیں؟ کیا کوئی ولی یا نبی ہماری مشکلیں حل کر سکتا ہے؟ اگر کوئی ہماری مشکلیں حل کر سکتا ہے تو وہ کس طریقے سے حل ہوں گی؟ اس ٹاپک پر ہم ڈاکٹر طاہر القادری، مولانا الیاس قادری، مفتی طارق مسعود اور انجینئر محمد علی مرزا کو سنیں گے۔ تو سب سے پہلے سنتے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری کو۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ فقہی اور شرعی مسئلہ، کوئی بڑا دقیق مشکل شرعی مسئلہ سیدنا فاروق اعظم کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا، ان کو پیش کر دیا جاتا اور فرماتے کہ اگر علی موجود نہیں تو اللہ سے پناہ مانگتے تھے۔ فرمایا علی نہ ہو اور انتہائی دقیق شرعی مسئلہ پیش کر دیا جائے، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ مشکل شرعی مسئلے کے حل کے لیے علی کے ذریعے طے ہوتی۔ یہ جو لقب آپ کو دیتے ہیں نا، مشکل کشا، مشکل کشا، یہ لقب اس حدیث کی روح سے سیدنا فاروق اعظم نے آپ کو دیا ہے، اور اس کا ذکر امام بخاری نے اپنی جامع صحیح میں کیا ہے۔ صحیح بخاری میں الفاظ دہرا رہا ہوں پھر، فرماتے کان عمر یتعوذ باللہ من معضلۃ، کوئی ایسی مشکل آ جاتی شرعی مسئلے میں، کوئی مشکل شرعی مسئلہ پیش آ جاتا اور حضرت علی موجود نہ ہوتے تو اللہ کی پناہ مانگتے۔ فرمایا علمی مشکل علی کے بغیر حل نہیں ہوتی۔ انہوں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی اور بتایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی شرعی مسئلہ حل کرنے میں مشکل پیش آتی تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا حل طلب کیا کرتے تھے۔ اس بات کی دلیل لیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا ہیں۔ اب سنتے ہیں مولانا الیاس قادری صاحب کو۔ ایک حبشی غلام جو کہ امیر المومنین حیدر کرار صاحب ذوالفقار حسنین کریمین کے والد بزرگوار مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی عز و جل و کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہما سے بہت محبت کرتا تھا۔ شامت اعمال سے اس نے ایک مرتبہ چوری کر لی۔ لوگوں نے اس کو پکڑ کر دربار خلافت میں پیش کر دیا اور غلام نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا۔ تو امیر المومنین حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے حکم شرعی نافذ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ جب وہ اپنے گھر کو روانہ ہوا تو راستے میں کسی نے پوچھا تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا؟ غلام نے کہا امیر المؤمنین داماد رسول و زوج بطول رضی اللہ تعالی عنہما و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے۔ پوچھنے والے نے حیرت سے کہا انہوں نے تمہارا ہاتھ کاٹ ڈالا، پھر بھی تم اس قدر اعزاز و اکرام اور مدح و ثنا کے ساتھ ان کا نام لیتے ہو؟ کیونکہ اس نے القاب سے نام لیا تھا۔ غلام نے کہا میں کیوں نہ ان کی تعریف کروں، انہوں نے حق پر میرا ہاتھ کاٹا اور مجھے عذاب جہنم سے بچا لیا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی گفتگو سنی اور حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اس غلام کو بلوایا اور اس کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی پر رکھ کر رومال سے چھپا دیا، پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنے میں ایک غیبی آواز آئی کہ رومال ہٹاؤ۔ جب لوگوں نے رومال ہٹایا تو غلام کا کٹا ہوا ہاتھ اس طرح کلائی سے جڑ گیا تھا کہ کہیں کٹنے کا نشان بھی نہیں تھا۔ کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، تم نے بگڑی میری بنائی ہے۔ صلو علی الحبیب۔ مولانا الیاس قادری صاحب نے ایک واقعہ سنایا ہے
جس میں حضرت علی نے ایک غلام کا کٹا ہوا ہاتھ واپس دلا دیا، پر انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ واقعہ کہاں لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی مولا علی کو مشکل کشا مانتے ہیں۔ اب اس ٹاپک پر مفتی طارق مسعود صاحب کو سنتے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی جن لوگوں نے شرک کیا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا، حاضر ناظر، جب آپ ان سے بحث کریں تو وہ ڈیفائن نہیں کر پائیں گے، کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ نعرے لگوانے کے لیے یہ کہہ تو دیا جاتا ہے مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ میں نے ایک بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ دیکھو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے اختیارات دے دیے ہیں تو کن باتوں میں ہمیں نبی سے دعا مانگنی چاہیے اور کن باتوں میں اللہ سے؟ بھائی ہمارا تو عقیدہ اللہ نے کسی قسم کا کوئی بھی اختیار کسی کو بھی نہیں دیا۔ اس کائنات میں سب سے افضل ترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کی اتباع کیے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ کلیم اللہ بھی زندہ ہو جائیں، وہ بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کے بغیر ان کی بھی نجات نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس فضیلت کے ہم قائل ہیں، لیکن وہ چیزیں جس کا نبی نے خود انکار کر دیا ہو، توحید کی دعوت لے کر الحمد سے لے کے والناس تک نبی بتا رہے ہوں لئن اشرکت لیحبطن عملک، اللہ قرآن میں نبی سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ اپنی قوم کو بتا دیں کہ اگر میں نے شرک کیا تو اللہ میرے اعمال کو بھی برباد کر دے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اے نبی آپ بھی خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ایسے نیٹ کلین بالکل دعوت نبی نے کہ اپنے آپ کو بھی اس سے مستثنا نہیں کیا۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی شان کو بڑھا کے اللہ کا بیٹا بنا ڈالا، تو ایسے ہی مسلمانوں میں بعض ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرنا شروع کر دیا، حاضر ناظر، مشکل کشا، بشریت کا انکار کر دیا، اور اللہ نے اپنے نبی کو بھی اختیارات دیے ہیں، پھر وہ اور مزید بڑھا کر بابوں کو بھی دے دیے جو قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، یہ بھی اولاد دے سکتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو جب آپ ان سے تفصیل طلب کریں گے تو یہ خود کیا ہو جائیں گے، کنفیوز۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ بتایا ہے کہ سارے اختیارات اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں، اللہ کے سوا کوئی بھی مشکل کشا نہیں ہے۔ نبیوں اور ولیوں کو مشکل کشا ماننے والوں کے پاس کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ اب آخر میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو سنتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اگر لوگوں سے مدد مانگ رہا ہے، ظاہری اسباب کے طور پہ تو مدد ہے نا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، میں کہنا شاہ جی منو پانی پلا دو تو ٹھیک ہے نا، اس مدد کو کون غلط کہہ رہا ہے؟ شاہ جی آپ بیٹھے ہوئے ہیں بغداد میں اور ادھر بھی قبر کے اندر، میں کہتا ہوں مجھے پانی پلا دو، ہم اس کو غائب میں پکارنے کو شرک سمجھتے ہیں نا۔ وہ تو یہ بالکل اس طرح سے کہتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے اللہ کی، وہ تو اللہ کی مدد چاہو ہے نا، اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ یا نماز المدد یا صبر تو نہیں ہے، یہ مسئلہ نمبر 3 ہے، دعا صرف اللہ ہی سے۔ وہ دیکھیں اصل جھگڑے کو سمجھیں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ پکارنا کسی کو منع ہے، ہم کہتے ہیں مدد کے لیے پکارنا منع ہے۔ اور پھر یہ دلیل دیتے ہیں جی رسول پاک سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد لی ہے، المدد یا موسیٰ کا ہے نہیں، ان کے سفر کے دوران آئے، انہوں نے مشورہ دیا، واپس چلے گئے۔ یہاں بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود ہوں، ہم اپنے مسئلے ان کے سامنے لے کے جائیں گے۔ صحابہ لے کے جاتے تھے، آسم کسی کی پاؤں ٹھیک کر دیتے تھے، شعبہ چشم مولا علی کا ٹھیک کر دیا۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں آپ اردو تو نہ سکھائیں نا۔ توسل کیا ہوتا ہے؟ توسل یہ ہوتا ہے اے اللہ تجھے علی کا واسطہ یہ میرا کام کر دے، یہ ہوتا ہے توسل۔ علی کے وسیلہ پیش کیا اللہ کی بارگاہ میں، یا علی آپ میرا کام کر دیں، یہ کس لغت میں توسل ہے؟ یہ تو استمداد کہلاتا ہے، یہ دو چیزوں کو مکس کرتے ہیں۔ استمداد کو کہتے ہیں کیوں حرام ہے استمداد؟ ہاں حضرت علی سے استمداد کیوں حرام ہے؟ ہاں اس لیے حرام ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور قرآن حکیم کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ ٹھیک ہے، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہے جو تمہاری تکلیف دور کر دے؟ اللہ تو کہتا ہے جس اور کو پکارتے ہو نا کہ وہ میری تکلیف دور کرے گا پکارنے میں مدد کے لیے، تو تم نے اس کو اللہ مان لیا۔ اس میں پھر زندہ بھی شامل ہے؟ نہیں، زندہ بھی شامل نہ، زندہ کو اللہ نے اسباب میں شامل کیا ہے۔ آپ سمجھیں، آپ میرے سامنے ہیں نا، تو قرآن میں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ یہ دعا کی کیٹیگری میں نہیں آتا، وہ تو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ لیکن اگر آپ غائب میں پکاریں گے، آپ سامنے موجود رہیے، تو شرک کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے نا۔ پھر اور کون سی چیز شرک ہوگی؟ جو آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، آیا نا۔ یہ کون سی مدد ہے جو اسی سے مانگی جا سکتی ہے؟ یہ پانی پلانے اور یہ اسباب والی مدد تو میں آپ سے بھی مانگ سکتا ہوں،
یہ اللہ سے کون سی ایسی مدد ہے کہ جو صرف تجھی سے مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں مانگتے؟ اور سورہ نحل میں آیا کہ اللہ الہ مع اللہ، سورہ نحل میں وہ کون سی مدد ہے؟ وہ یہی ہے، غیر اللہ کو پکارنا مدد کے لیے۔ اور ہم یہ پوچھتے ہیں کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، صحابہ نے تو کبھی یہ کام نہیں کیا۔ انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے۔ انہوں نے تو کہا یا رسول اللہ آپ دیکھ لیجئے۔ صحابہ نے حضور کی زندگی میں کہا جب ان کو دھوکے سے 70 صحابہ کو شہید کیا گیا، اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا، ہم نے ان کے دین کو نہیں چھوڑا۔ اس میں مسئلہ حاضر و ناظر، مسئلہ علم غیب، مسئلہ استعانت، تینوں مسئلے ایک حدیث میں کور ہوتے ہیں۔ یہ بالکل دھوکہ دیتے ہیں، یہ روند مارتے ہیں۔ ہمارا مقدمہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ کبھی توسل کا سہارا لیتے ہیں، بھئی توسل اور چیز ہے، استمداد اور چیز ہے۔ توسل کو ہم شرک نہیں کہتے، ہمیں پتہ ہے کہ توسل کے بارے میں اس کی کچھ جائز صورتیں بھی ہیں۔ نیک امال کا توسل ہو گیا، نیک بندے سے جا کے دعا کرانا جو سامنے موجود ہے۔ اور میں نے ویسے ان کو پھکی دی ہے کہ بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب صحابہ میں جھگڑا ہوتا تھا وہ کس سے فیصلہ کراتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت بھی ابھی باہر رکھی ہوئی ہے اور خلافت میں جھگڑا ہو گیا نا، سقیفہ بنی ساعدہ میں طے ہوا نا جا کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے آگے کیوں نہیں پوچھا؟ حضرت علی آ جاتے ہیں، یا صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ابھی آپ کو دفنایا نہیں گیا، آپ روحانی زندگی سے زندہ ہیں، بتائیں کہ میں ہوں خلیفہ یا ابو بکر ہے؟ اے پھکی ہے۔ ان کو پتا تھا اب آپ سے کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، دنیا سے جا چکے ہیں آخرت کی زندگی میں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا میں موجود ہو، ہم اپنے مسئلے انہی کے پاس ہی لے کے جائیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ غائب میں مدد کے لیے آپ صرف اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں، کسی بھی نبی یا ولی کو نہیں۔ یہ خالصتاً شرک ہے، اور آپ اپنے سامنے موجود کسی بھی شخص سے مدد مانگیں تو وہ آپ کی مشکل دور کرے گا۔ یہ ظاہری اسباب ہے، اور اس طرح مدد مانگنا قرآن کے حکموں کے عین مطابق ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود ہوں تو ہم اپنی مشکلیں ان کے پاس ہی لے کر جائیں گے، پر اب ہمارا ان سے رابطہ اس دنیا میں ختم ہو چکا ہے۔ آپ نے اس ٹاپک پر ان سب کو سنا، اب آپ خود فیصلہ کریں کہ مشکل کشا کون ہے اور ہمیں مدد کس سے مانگنی چاہیے۔ اس ویڈیو میں کہی جانے والی تمام باتوں میں سے آپ ہر اس بات سے اختلاف رائے کر سکتے ہیں جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل مسلم ٹیوٹر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت فرمائے۔